مسیح کے جلالی ببرکت اور قدوس نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ٹاپک ہے نجات۔ نجات کے کیا میننگز ہیں اور نجات کون دے سکتا ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے والے ہوں گے۔ جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں تو لفظ نجات کے لیے عبرانی لفظ یشوع استعمال ہوا، جس کا مطلب ڈیلیورنس یا پھر سالویشن ہوتا ہے۔ جب ہم گریک ورڈ کو دیکھتے ہیں تو ورڈ سوزو استعمال ہوا، جو فونیٹک سپیلنگ کے اندر سوزو لکھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ریسکیو، جس کا مطلب ہوتا ہے سیو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجات کا میننگ ہے بچا لینا، نجات کا میننگ ہے چھٹکارا دینا، نجات کے میننگ میں رہائی کا مفہوم ہے، رہائی دینا، مخلصی دینا، کسی چیز سے نکال لینا۔ اور بائبل مقدس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں غلامی سے رہائی کی بات بھی کی گئی ہے، کسی مصیبت یا بیماری سے رہائی کی بات بھی کی گئی ہے۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ گناہوں سے نجات کون دے سکتا ہے، اس ریکوائرمنٹ پہ کون پورا آ سکتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک ہی نام ہے جو نجات دے سکتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اس لاجک کو سیکھیں گے، لاجیکل ریکوائرمنٹ آف سالویشن کیا ہے، نجات کا منطقی تقاضا کیا ہے، آج اس پر ہم غور کریں گے۔ نجات کے منطقی تقاضا کے لیے 3 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جو نجات دینے والا ہے وہ مکمل انسان ہو، کامل انسان ہو، کیونکہ گناہ انسان نے کیا ہے۔ پھر وہ مکمل خدا بھی ہو، کیونکہ گناہ لامحدود خدا کے خلاف کیا گیا ہے، اسی لیے خدا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو گناہ سے نجات دے سکتا ہو وہ گناہ سے پاک ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح لاجیکل ریکوائرمنٹ آف سالویشن کے لیے، نجات کے منطقی تقاضا کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: کامل خدا، کامل انسان اور بے گناہ ہستی۔ اور جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو نبی جو ہے وہ راستہ دکھانے والا ہے، سزا اٹھانے والا نہیں ہے۔ شریعت کی بات کی جائے تو شریعت ایک معیار سیٹ کرتی ہے، وہ قوت نہیں دیتی، گناہ نہیں مٹاتی۔ اور جب ہم مذاہب کی بات کرتے ہیں تو مذاہب کوشش کر رہا ہے کسی بھی طرح سے نجات کی طرف لایا جا سکے، لیکن نجات نہیں ہے۔ مسیحیت کے اندر خدا خود انسان کے پاس آیا ہے۔ مذہب میں کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا کے قریب لوگوں کو لایا جا سکے، خدا تک پہنچایا جا سکے، لیکن مسیحیت کے اندر خدا خود انسان کے پاس آیا، بلکہ انسان بن کر انسانوں کے درمیان رہا ہے۔ تو پھر اس سارے معیار پر کون پورا اتر سکتا ہے؟ ایک ہی ہے، اور اس کا نام یسوع ہے، کیونکہ یسوع کامل خدا بھی ہے، کامل انسان ہے اور وہ بے گناہ ہے۔ اور جب ہم اس کے بے گناہ ہونے کی بات کرتے ہیں الوہیت کے اندر تو ہم گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو مسیح یسوع نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ جب ہم انسانی تخم کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح آدم کے تخم سے نہیں ہے، بلکہ وہ کماری سے پیدا ہوا ہے، اس لیے آدم کا تخم نہ رکھنے کے سبب سے اس میں آدم کا گناہ بھی نہیں ہے، اس کی ذات گناہ سے پاک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامل انسان ہے، وہ کامل خدا ہے، وہ درمیانی بنا۔ اب چونکہ سزا انسان کو دینی ہے، انسان نے گناہ کیا ہے، اس لیے وہ انسان بنا ہے۔ اور چونکہ گناہ لامحدود خدا کے خلاف کیا گیا ہے، اس لیے لامحدود خدا کا ہونا ضروری ہے، اور وہ خدا بھی ہے اور وہ بے گناہ بھی ہے۔ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اس لیے یسوع وہ ہے جو اس لاجک پر پورا اترتا ہے، اس ریکوائرمنٹ پر پورا اترتا ہے، اور یسوع مسیح نے ہی گناہوں کو اٹھایا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے متی کی انجیل 1 باب اور اس کی 21ویں آیت کے اندر،
اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے جس کے وسیلہ سے نجات مل سکے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر بھی وہ رہائی کسی بھی چیز سے کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی خدا ہی رہائی بخشتا ہے، وسیلہ کسی کو بھی بنائے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہی اکیلا میری چٹان اور نجات ہے۔ سام چیپٹر 62 ورس 2 بائبل بیان یہ کر رہی ہے کہ خدا نجات دے سکتا ہے، خداوند ہی نجات دیتا ہے۔ اور جب ہم گناہوں کی رہائی کی بات کرتے ہیں، گناہوں سے نجات کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے لاجیکلی منطق کے اعتبار سے یسوع ہی اس پر پورا اتر سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر اپنی جان دی۔ صلیب وہ راستہ ہے جہاں پر یہ کام ہوا ہے۔ صلیب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صلیب کے اندر ایک ہی وقت کے اندر انصاف اور رحم دونوں چیزیں صلیب کے اوپر ہوئی ہیں۔ خدا نے مسیح میں انصاف کیا اور ہم پر رحم کیا، اس طرح ہم نجات پا گئے ہیں۔ تو نجات کا جو تصور ہے وہ صرف اور صرف مسیحیت کے پاس ہے۔ خدا نجات دے سکتا ہے، مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے اور گناہ مٹائے گئے ہیں، کیونکہ جو تقاضا ہے وہ مسیح میں صلیب کے اوپر پورا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کا یہ تقاضا تھا جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح انسان بنا اور ہماری انسانیت کو اختیار کیا، وہ صلیب کے اوپر وہ چڑھ گیا اور ہماری بدکرداری اس پر لا دی گئی۔ باپ کو یہ پسند آیا اسے کچلے، اس میں باپ نے انصاف کیا اور ہم سب پر رحم کیا۔ اور ایک ہی وقت میں انصاف اور ایک ہی وقت میں رحم، یہ صرف اور صرف صلیب کے اوپر ممکن ہے اور کسی جگہ پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس کے وسیلہ سے ہم نے گناہوں سے رہائی پائی ہے، ہم نے نجات پائی ہے، ہم نے مخلصی پائی ہے۔ اس لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ نجات کے کیا میننگ ہے اور نجات کون دے سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کے ذریعہ سے نجات کے بارے میں سیکھا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ابھی تک جو لوگ نجات کے بارے میں نہیں جانتے یا ابھی تک یہ بنیادی عقیدہ جن کو نہیں پتا ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی اس خوبصورت اور زبردست ٹاپک کے اوپر سیکھ سکیں اور خداوند سب کو برکت دے۔ May God bless you.